السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب هب لي من الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اے میرے لاڈلے پیغمبر جی اعلان کر دو تساں کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین واسطے، جدا کوئی شریک نہیں تے مینوں اسے گل دا حکم ملیا کہ میں سب تو پہلا فرما بردار ہاں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک دی ذات با برکات واسطے۔
لاتعداد بے شمار انگن درود و سلام آقا دو جہان رحمت کائنات فخر موجودات پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی عرفہ و بالا واسطے اللہ والیو عید قربان دے دن نزدیک آ رہے نے تے لوگ پھر بھی اس دنوں دا فائدہ اٹھا نہیں رہے۔ یہ عشرہ بڑا ہی بابرکت عشرہ ہے۔ لوگاں نوں تے ہر جمعے ہی اس بات دا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ سانو اونٹ دی قربانی دا ثواب دے دوے، گائے دی قربانی دا ثواب دے دوے، بکرے دی قربانی دا ثواب دے دوے، لیکن اساں گھراں دے اندر ہی بیٹھے رہنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے غور ہی نہیں کردے۔ پتہ نہیں کیڑی چیز نے سانو روک رکھیا، کوشش ہی نہیں کرتے کہ امام دے ممبر تو بیٹھن تو پہلے مسجد جا آئیے تے اونٹ دی قربانی دا ثواب مل جاندا، گائے دی قربانی دا ثواب مل جاندا، بکرے دی قربانی دا ثواب مل جاندا۔ کوشش ہی نہیں کرتے، گھراں چ بیٹھے رہنے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن جس نے خطبہ جمعۃ المبارک سننا ہے اوپر سپیکر بند کر دیتے جان گے۔ حضرات زیبا خار، اللہ پاک دا بڑا ہی شکر ہے کہ انہیں سانو زندگی دے اندر ذوالحجہ دا مہینہ عطا فرمایا اور نہایت ہی عظمتاں والا عشرہ ساڈی زندگی دے اندر آیا۔ اس دنوں تو سانو فائدہ اٹھانا چاہیے ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال اساں ہونا کہ نہیں ہونا۔ کئی ساڈے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب پچھلے سال ہے گئے سی، اس سال نہیں ہے گئے۔ اساں یہ فائدہ اٹھا لواں گے، ہو سکتا ہی ساڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک دا جتنا شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کہ اس نے سانو پھر انشاءاللہ عید الاضحیٰ دا موقع دیتا۔ اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ زندگی رہی تے اساں نماز عید بھی سنت دے مطابق ادا کران گے۔ اور اس تو بعد جا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی رضا جوئی واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے اپنے جانوراں بھی ذبح کران گے۔ تے حضرات ذبحگار، قربانی صرف جانور دی ہی نہیں ہوندی، بلکہ اگر غور کیتا جائے تے پورے دا پورا اسلام ہی قربانی ہے۔ تساں انج کہہ لو کہ اسلام نام ہی قربانی دا۔
اسلام بھی قربانی ہے۔ اسلام دا سادہ مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ نو اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے کر دینا، تے پوری بصیرت پوری جرت دے نال اے اعلان کر دینا کہ میں دنیا دے پریشر تو، دنیا دے دباؤ چ آ کے کسے بات نو چھڑدا نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دا ہو چکے ہاں۔ میرا پورا وجود رب رسول دے حوالے ہاں، دنیا دیاں گلاں چ نہیں آندا بندہ، کہندا ہے کہ میرا پورا وجود، میرا انگ انگ، میرا سا سا، میرا لمحہ لمحہ سب کچھ اللہ دے حوالے، رسول اللہ دے حوالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کی خیال ہے کوئی چھوٹی جی قربانی؟ اللہ دی قسم بہت بڑی قربانی ہے۔ اسلام نام ہی قربانی دا، ایمان نام ہی قربانی دا۔ ایمان اے نظریات، آوارہ افکار، اے بدکماشیاں عیاشیاں دی قربانی کر دینا۔ انسان دل و دماغ تو قربانی پیش کردے ہوئے کہندا ہے جو کچھ دماغ سوچدا ہے اور دنیا دے فلاسفر عقل دی بنیاد تے جو کچھ کہہ رہے نے وحی دے مقابلے چ سب کچھ غلط ہے۔ برحق بات صرف اللہ اور اس دے رسول دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی گل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشن گوئی عقل دے اندر آوے یا نہ آوے، مومن بندہ ہر چیز نو چھڈ کے اللہ اور اس دے رسول دے ارشادات نو قبول کرتا ہے۔ ایسا ایمان بذات خود بہت بڑی قربانی ہے۔ کیا یہ چھوٹی جی قربانی؟ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز بھی قربانی ہے۔ مشہور قول ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی دی قربانی ہے۔ ایک نمازی بندہ حالت نماز چ سر تو لے کے پیر تک اپنے سارے وجود نو اللہ دے سامنے چکا دیندا، قیام چ کھڑا، رکوع جاندا، سجدے چ پہ جاندا، سامنے اللہ دے وش جاندا ہے، اللہ دے سامنے وش کے ثابت کرتا ہے میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ دا ہے، سب کچھ میرے رب دا ہے۔ نمازی بندہ سردی ہوئے گرمی ہوئے پرواہ نہیں کرتا، بلکہ تھکیا ٹوٹیا بھی اللہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندہ۔ تے یہ کوئی چھوٹی جی قربانی؟ بڑی وڈی قربانی ہے۔ حضرات زکوٰۃ بھی قربانی ہے۔ زکوٰۃ مال دی قربانی ہے۔ بندہ تجارت کردا، خود کماندا، خود تجارت کردا، دن رات کاروبار دے اندر مشقت کردا، اپنے آپ نو کھپا دیندا، لیکن جدوں دا مال زکوٰۃ نو پہنچ جاندا تے او دے چوں بالخصوص 2.5% دے متعلق اللہ دا حکم آ جاندا کہ اے مال تیرا نہیں ہے گا، بلکہ تیرے محلے دے محتاجاں دا، غریباں دا، تیرے عزیزاں دا، تیرے غریب رشتہ داراں دا ہے۔ حالانکہ مال کمایا خود، جمع انہوں کیتا خود، لیکن پھر بھی فرض سمجھ کے اللہ دی راہ چ زکوٰۃ دیندا۔ کی خیال ہے زکوٰۃ کوئی چھوٹی جی قربانی؟ بہت بڑی قربانی ہے۔
روزہ بھی قربانی ہے، مشہور قول ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةَ الْجَسْدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز دی زکات ہوندی ہے تے جسم دی زکات روزہ وا۔ سارا دن اللہ دے پیار چ بھکھا پیاسا رہنا ہے، اس تو ود کے کی قربانی ہو سکتی؟ اللہ دے والوں حکم آ جاندہ ہے میرے بندے یہ اپنے جسم نو بھکھا رکھ تے کھانا پینا بھی نہیں تے اپنی خواہشاں نو بھی چھڑ دے تے میرا ہو جا، میریاں حلال چیزاں بھی فجر تو لے کے مغرب تک تیرے تے حرام نہیں کھانیاں۔ تے ایک سچا مسلمان اللہ دی صدات لبئی کہندے ہوئے اذان فجر تو لے کے اذان مغرب تک 16 گھنٹے بھکھا رہندا، کیا یہ کوئی معمولی قربانی؟ بہت وڈی قربانی ہے حضرات، اسلام نام ہی قربانی دا۔ انسان اللہ دے پیار نو پان واسطے اپنی زندگی دا ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ سا سا لٹا دندا، پھر آخر دے اندر سب تو وڈی قربانی جان دی قربانی۔ ایک مجاہد اللہ دے رستے دے اندر اپنے خون دا آخری قطرہ بھی قربان کر دندا ہے، اور اس قربانی دا اتنا اجر کے شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد دے اندر گردا ہے، رب کائنات زندگی بھر دے گناہ پہلے معاف کر دندے۔ کیا یہ چھوٹی جی قربانی؟ حضرات ساریاں گلاں کرن دا اصل مقصد ہے کہ تساں جانوراں دی گردن تے چھری پھیر کے یا اپنے اونٹاں نو، اپنی گائے نو، اپنی بکریاں نو ذبح کرن تو بعد اے ہرگز نہ سمجھو کہ اساں قربانی کر لئی ہے، اساں آزاد ہو چکے ہاں، بلکہ تساں جانور دی قربانی دے بعد ہر لمحہ اپنے وجود سمیت اپنی ہر چیز نو اللہ دی راہ چ قربان کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ تے اے عید قربان تساں نو خواب غفلت تو بیدار کرن واسطے آئی ہے۔ اپنی ساریاں پسندیدہ چیزاں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دو۔ اس عید قربان دے چند ایک پیغامات نے، آئیے اینا پیغامات چوں عید قربان دے میں 5 پیغام تساں دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا ہاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح معنیاں دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی چ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، عید قربان دا پہلا پیغام ہے پیغام توحید۔ ہر مسلمان جدوں اپنے جانور نو ذبح کرن واسطے زمین تے لٹاندا ہے کہ او دا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوندا کہ میں اے جانور اللہ دی رضا جوئی واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے ذبح کر رہا ہوں، اور میرا اللہ اس دے بدلے میرے تے خوش ہو جائے۔ جویں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ پاک نے حکم دیندیاں ہویاں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر دو، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس رب واسطے جن نے جہاناں نو پیدا کیتا، جدا کوئی شریک نہیں، تے مینوں اس گل دا حکم ملیا کہ میں سب تو پہلا فرما بردار ہاں۔ اس آیت نے واضح کر دیتا کہ جانور دی قربانی صرف اور صرف اللہ واسطے، بلکہ قرآن پاک دے 30ویں پارے نو کھولیا جاوے۔ رب کائنات نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شانئک هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمائے، تانوں حوض کوثر عطا فرمایا، تے اپنے پروردگار واسطے نماز پڑھیا کرو تے قربانی کریا کرو، تے بے شک کوئی شک نہیں کہ تیاڈا دشمن بے اولاد رہے گا۔ حضرات ذی وقار اتھے روک کے میں بات کرنا چاہنا کہ فصلی لی ربی کا ونہر، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ کیا آسان نماز پڑھ دیں؟ نماز بھی نہیں پڑھ دے تو قربانی آستے ہی پجے پھر دیں۔ نماز فرض آ، قربانی سنت آ۔ سنت تو بغیر گزارا ہو جانا، فرض تو بغیر تو کوئی نہیں ہونا۔ بے نمازی دی کوئی قربانی نہیں، بے نمازی دی کوئی قربانی نہیں۔ جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں کوئی لوڑ نہیں ایویں قربانی کرن دی۔ گوشت جڑا کھا لیندا بھاویں وہ اتھوں پھٹے تو لے کے کھا لوے، ہے جڑا بے نماز وا وہ نمود و نمائش بھی بڑی کرتا قربانی دی۔ زکوٰۃ نہیں دیندا، قربانی کر رہا۔ نماز نہیں پڑھدا، قربانی کر رہا۔ استطاعت طاقت ہون دے باوجود حج تے نہیں جاندا، قربانی کر رہا۔ 10 قربانیاں کری جاندے، وڈے وڈے اونٹ لیا کے 2.5 3 لاکھ دے، 25 30 لاکھ دے اونٹ لیا کے اللہ دے رستے چ ذبح کری جاندے آ، تے کی مطلب انہاں نوں ادا ثواب لب جو؟ اللہ گوشت لبنا، کھاؤ تے پیو، بس دنیا تے ہی کچھ۔ کوئی قربانی نہیں آگی بے نماز دی۔ جدے تے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، زکوٰۃ نہیں دیندا، قربانی کردا، کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نوں تہاڈے گوشت چاہیدا؟ اللہ پاک قرآن چ فرماندے کہ تہاڈیاں قربانیاں دا نہ میرے کو گوشت پہنچدا، نہ خون پہنچدا، میرے کو تقوی پہنچدا ہے۔ میں تے تقوی ویکھدا، ڈر ویکھدا کہ دے وچ کنا کا۔ تے ساڈے چ ڈر نہ دی تے شے ہی کوئی نہیں۔ قربانی لین جاندے آ، صبح تو لے کے شام تک دھکے کھا کے جانور لبدے آ تے نماز ایک نہیں پڑھی ہوندی سارا دن۔ اساں اللہ دے راہ تے جی قربانی دا ڈنگر لے کے آئے ہیں جی، 2.5 لاکھ دا وچھا لے کے آئے، 2 لاکھ دا وچھا لے کے آئے۔ کی کرنا جی؟ اللہ دے رستے ہی قربان کرنا۔ صبح تو لے کے شام تک کوئی نماز پڑھی نہیں پڑھی، کسائی لب کے لے بے نماز، جن نے نہ فجر دی نماز پڑھی ہوندی، نہ عید دی نماز پڑھی ہوندی، وہ کول چھری پھروا دیں۔ بھائی ساڈی ہے نا قربانی پہلے کرنی آ کے، وہ نماز تو بھی پہلے آ کے بیٹھا ہوندا، نماز یہ پڑھن آئے ہوندے، کسائی گھر پایا ہوندا۔ او بھائی میرے یہ نکے نکے مسئلے آ، انہاں تے غور کریا کرو۔ قربانی تقوی دا نام آ، پرہیزگاری دا نام آ۔ ایداں دی قربانی دی کوئی لوڑ نہیں رب نوں کہ روپیے لا کے نمود و نمائش کردے پھرو تو شام تک انہوں لے کے پھرتے رہو۔
فیس بک تے چڑھا دو تے واٹس ایپ تے لا دو لوکاں نوں وکھاندے پھرو تو نماز ایک نہ پڑھو، کوئی قربانی نہیں۔ فصلی لی ربی کا ونہر، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات عزیز وقار تے میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکی دور چ بشارت سنائی گئی، خوشخبری دتی گئی کہ قریش مکہ تساں تے تانو تشنیع کردے نے کہ تساں دا نام مٹ جائے گا، نام مٹان دیاں دھمکیاں دیندے نے۔ وہ انج کدی نہیں ہوئے گا، اساں تہاڈا نہ دنیا اور آخرت دے اندر ہر خیر چ عطا کر دواں گے۔ ہن تساں شکر دے طور تے نا دو کام کرنے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تساں نا شکر دے طور تے دو کام کرنے، تساں دا دشمن جڑ تو کٹ جائے گا۔ وہ دو کام کیڑے نے؟ فصلی لی، نماز پڑھو، فرائض دے نال نال سنتاں اور نفلاں دی بھی پابندی کریا کرو۔ سر تو لے کے پیراں تک اپنے رب دے سامنے اکثر اوقات جھکدے رہیا کرو۔ ونہر، نہر کرو، قربانی کرو، یعنی اللہ دے واسطے اونٹاں نو ذبح کرو، گائے بکری نو ذبح کرو۔ لیکن اونٹ نو نہر کرنا سنت۔ صحیح البخاری دے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنن ابی داؤد دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہر دے متعلق واضح روایات موجود نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر دے متعلق روایات موجود نے کہ نہر دا طریقہ اونٹ دا اگلا گوڈا بن دینا ہے، انہوں 3 لتاں تے کھڑا کر لینا، سجا گوڈا بننا ہے، اور تکبیر پڑھنی، اس تو بعد چھرا، تیز تار آلہ جڑا بھی استعمال کیتا جاندہ وہ دی گردن دے اندر کھونپ دینا ہے۔ تو قریش مکہ اپنے بتاں دے نام تے جانور ذبح کردے سی تے اونٹ نہر کردے سی، قربان کردے سی، دے ذریعے اپنے بتاں اور بزرگاں دا قرب حاصل کرنے واسطے انہاں نوں قربان کردے سی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دا حکم دیتا کہ تساں نے جدوں بھی اونٹ ذبح کرنا یا کسی ہور جانور نو ذبح کرنا تے صرف اور صرف اللہ دی راہ دے اندر اللہ دی خوشنودی واسطے ذبح کرنا۔ تے حضرات ذوقار، عید قربان دا پیغام ہے پیغام توحید۔ فرقے، ہر فرقے دے مسلماناں نے ذبح کرتے ہوئے، نہر کرتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دا قرب ہی تلاش کرنا ہر بندے نے۔ لیکن نہایت دکھ اور افسوس دی بات ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی دے بعد درباراں، مزاراں اور بزرگاں دا قرب تلاش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جدوں اساں درباراں اور مزاراں تے جا کے جانور ذبح کردے تے بزرگاں دا قرب تلاش ہوندا ہے، وہ ساڈے تے خوش ہوندے ہیں اور وہ ساڈے مال اور جان دے اندر برکت ہوندی ہے۔ یاد رکھنا، رب کعبہ دی قسم ہے، درباراں، مزاراں اور بزرگاں دی خوشنودی واسطے ذبح کیتا جان والا جانور بدترین شرک ہے۔ انج دے بندے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم دے اندر 1978 نمبر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جن نے غیر اللہ دے واسطے جانور ذبح کیتا۔ ذبح دے وقت تکبیر پڑھ کے بھی اگر اے مقصد ہوئے کہ پیر فقیر خوش ہو جائے، تکبیر اللہ دے نام دی مقصد پیر فقیر خوش ہو جائے تے اے غیر اللہ دے اندر شامل ہے۔ ایتھے اے بات یاد رکھنا، کئی چلاک مولوی نہ جڑے، ندان مولوی کہہ لو،
وہ اپنا الو سیدھا کرنے واسطے لوگوں کو ਝਕਾਨੀ بڑی دیں. ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਮਲੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਲਿਆਂ ਠਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ. اور دوسری گل یہ ہے کہ مہمان دی خدمت اللہ دا حکم سمجھ کے کیتا جاتا ہے. اللہ نو خوش کرنے واسطے مہمان واسطے جانور ذبح کرنا کیتا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ثابت اور عین دین ہے. لہذا مسلمانوں واسطے ذبح کیتے گئے جانور دے نال درباراں مزاراں تے پیراں دے جانور نو ملا کے دلیل نہ دیا کرو. اس حوالے نہ ایک اور بات کرنا چاہنا کہ صرف عید قربان تے ہی جانور ذبح نہ کریا کرو. ساڈے کنسیپٹ چلیا ہے نا عید تے جانور ذبح کرنا. اگر اللہ توفیق دے نا تو ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں, ہر مہینے بھی کر سکتے ہیں. اللہ دی راہ دے اندر کوئی نہ کوئی جانور ذبح کرتے رہا کرو. یہ نال اللہ پاک دیاں بے شمار برکتاں آندیاں نے تے بہت ساریاں آفتاں تے مصیبتاں نو اللہ پاک ہمیشہ واسطے ٹال دندے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت دے نال اللہ دے رستے دے اندر جانور ذبح کردے سن. اگر سنن ابی داؤد دی ایک حدیث نو سامنے رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر دوسرے دن ایک جانور ذبح کرتے سی. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عید دے موقع تے, حج دے موقع تے اور عام دنوں دے اندر بڑی کثرت دے نال اللہ دے رستے دے اندر جانور ذبح کریا کرتے سن. تے اج کل لوگوں دی توجہ اس مبارک عمل دے ول نہ ہون دے برابر ہے. اللہ واسطے اس عمل نو پلے بن لو. اس واسطے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زندہ ہوئے گی اوتھے اللہ تعالیٰ تساں نو بے شمار رحمتاں اور برکتاں دے نال بھی نوازے گا. اس واسطے رب کائنات نے حکم دیتا, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ واسطے جڑا رب جہاناں نو پالن والا جس دا کوئی شریک نہیں. تے مینوں اس گل دا حکم ملیا کہ میں سب تو پہلا فرما بردار ہاں. عید قربان دا پہلا پیغام پیغام توحید, اور دوسرا پیغام ہے پیغام اتباع. یعنی عید قربان سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل اتباع تے پیروی دا پیغام دیندی ہے. جس طرح قربانی کرتے ہوئے سارے فرقیاں دے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتے ہیں, اسی طرح زندگی دے ہر معاملے چ غمی ہوئے خوشی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل پیروی ہونی چاہیے ہے. اگر اساں عید قربان دے اس دوسرے پیغام نو سن سمجھ کے اس تے عمل کریے تے ساڈے ملک دے اندر لمحہ بھر دے اندر پوری فرقہ واریت ختم ہو جائے. قربانی دے وقت ہر مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کیتی. مثال دے طور تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلدے ہوئے عیباں تو پاک جانور ذبح کیتا. کسے دا کان نہ کٹیا ہوئے, سنگ نہ ٹوٹیا ہوئے, لت تو لنگڑا نہ ہوئے, اکھاں تو انا نہ ہوئے, بھینگا نہ ہوئے, بیمار نہ ہوئے, ہڈیاں چ گدا نہ ہوئے.
ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਬੀਰ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਬਿਸਮਿल्लाहि ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਖਨ ਤਰਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ کہ رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੈ। آپ دی پیروی، آپ دے نقشے قدم تے چلیا جائے، آپ دے ارشادات دی اطاعت کرنی چاہیے ہے۔ اسے واسطے قرآن بھی بشارت دے دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے لاڈلے پیغمبر جی اللہ جی کی گلاں نے سونیا اعلان کر دو، اینا لوگاں نو کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو، اللہ دے نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو، اللہ دے نال عقیدت کرنا چاہندے ہو، اللہ سونے آئے لوگ پوچھ دینے کی کریے؟ سونے پیغمبر جی انہاں نو دس دو فَاتَّبِعُونِی، انہاں نو کہہ دو کہ پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر لین، جتھے جھکن دا حکم دیواں اوتھے جھک جان، جتھے قیام دا حکم دواں اوتھے قیام کرن، جتھے سجدے دا حکم دواں اوتھے سجدہ کرن، جتھوں روک دواں اوتھے روک جان، تے جتھے چلا دواں اوتھے چل جان۔ اے اللہ جی لوگ پوچھ دینے پھر کی ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اللہ انہاں دے نال محبت پا لواں گا، پھر میں اللہ انہاں دے نال پیار کرن لگ جاواں گا، پھر میں اللہ انہاں نو اپنا محبوب بنا لواں گا۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، انہاں دیاں غلطیاں بھی معاف کر دواں گا، درگزر کر جاواں گا۔ ذنوبکم، فرمایا انہاں دے گناہ بھی بخش دواں گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ میں تے اللہ بڑا ہی غفور الرحیم، بڑا ہی بخشن والا، بڑا ہی مہربان۔ قربانی دی طرح اذان بھی کتے کجورگی ہو جاوے، قربانی دی طرح اگر نماز بھی کتے اتباع دے برابر ہو جاوے، اگر زکوٰۃ بھی اساں دین لگ جائیے، صدقہ خیرات بھی کرن لگ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک عمل دی اساں اگر پیروی کرن لگ جائیے، حضرات ذی وقار، پھر زندگی دے ایک ایک لمحے نو ویکھنا، ایک ایک عبادت تے غور کرنا کہ اساں اپنی فقہ یا اپنے محلے دے مولوی دے پیچھے تے نہیں چل رہے، تے اے اگر سارے اتباع رسول دے پیچھے چل پین تے سارے دے سارے مذہبی جھگڑے ہی ختم ہو جان۔ یاد رکھنا عید قربان دا پیغام، پیغام اتباع۔ پہلا پیغام پیغام توحید، دوسرا پیغام پیغام اتباع۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات ذی وقار، عید قربان دا تیسرا پیغام پیغام نفاست۔ نفاست دا معنی ہے اچھی اور پاکیزہ چیز اللہ دی راہ دے اندر خیرات کیتی جائے۔ کیونکہ ساڈے چ یہ بھی بڑی بھیڑ آ، تھکی ہوئی چیز رب دے رستے ہی دینے ہیں۔ جتی گھس جاوے تے غریب نو دے دینے، چل یار تو پا لیا کر میں نویں لے لینا۔ کپڑے پرانے ہو جان تے غریب نو دے دینے، چل یار تو پا لیا کر میں نویں لے لینے۔ ایداں ہی اساں ہنڈا کے شاید دینے ہیں۔ تے رب دا کی اعلان کہ اپنی پسندیدہ چیز ہے۔
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੇ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਸੇ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਉਸੇ ਸਦਕੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਨਫਾਸਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਕਾਣੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਔਰ ਆਮ ਸਦਕਾਤ ਔਰ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਨੇ ਉਹ ਹੱਦ ਦਰਜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਫੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਲਨ ਤਨਾਲੁਲ ਬਿਰਰਾ ਹੱਤਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया ओ मोमनो जदों तक तुसां उन्हां चीज़ां चों खर्च नहीं करोगे जड़ियां तैनूं बहुत पसंद ने, जिन्हां नाल तुसां बहुत मुहब्बत करदे हो, उन्हां तिकर तुहाडी नेकी नूं कबूल नहीं कीता जाएगा। जिहड़ी चीज़ भी तुसां खर्च करोगे अल्लाह दे राह दे अंदर अल्लाह उसनूं जानण वाले ने। तुसां हैरान होगे कि साडे ते बहुत वड्डी आसानी है कि अल्लाह ताला जानवर की कुर्बानी कबूल कर देने, वगरना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ते सारी जिंदगी ते सारा सरमाया ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सी। सारी जिंदगी दुआवां कीतियां, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह एक नेक पुत्र दे दे, अल्लाह एक नेक पुत्र दे दे। ओ बुढ़ापे च 86 साल की उम्र च जाके रब ने पुत्र दिता। मंग मंग के एक शहजादा हासिल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नफीस शहजादे नूं ज़िबा करन दा हुक्म दे दिता कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बगैर किसी चूं चरां दे हीले वसीले दे कोई बहाना आ गया नहीं, या अल्लाह देखना मसां लिया सी, मिन्नतां कर करके लिया है, इन्नी देर दुआवां कीतियां, इन्नी देर बाद पुत्र दिता, अल्लाह हुण ज़िबा दा हुक्म देता, कोई गल नहीं कीती। बगैर किसी चूं चरां दे ज़िबा करने वास्ते तैयार हो गए ते ज़िबा करन दा इरादा कीता ते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे तारीख साज जुमले बोले कि मेरा दिल करता है कि अज मैं ओ कलिमात हर नौजवान दे मत्थे ते लिख दवां। फरमाया क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या अब्बा जी जड़ा त्यानू हुक्म मिलिया है ओ कर दवो, अल्लाह ने जो चाया है तुसा ओ करो, तुसा मैनू सबर करने वालियां चो पाओगे। तुसा अंदाज़ा फरमाओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर पक्के ते सच्चे अल्लाह ताला दे फरमा बरदार सन। अल्लाह दे नाल सच्चे ते पक्के प्यार दा पता उदों लगदा है जदों सदकात ते खैरात करते हुए अपनी जायज़ ते नजायज़ चीज़ का ख्याल रखा जाए ते मुहब्बत वाली चीज़ नूं अल्लाह दे रस्ते च सदका किया जाए।
اگر تساں نفیس تے عمدہ تو عمدہ چیز اللہ دے رستے چ لٹا دیندے ہو تے اللہ تعالیٰ دے نال تسی پکے اور سچے محبت کرنے والے ہو. اگر نہیں تے صرف زبانی کلامی دعوے نے جنہ دا کوئی فائدہ نہیں. قرآن و حدیث دے بے شمار دلائل ملنے نے. صحابہ اکرام نے اپنے قیمتی باغات. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ پیش ہوئے، کیا آ جڑا باغ مسجد نبوی دے سامنے اللہ دے نبی جی سب تو محبوب یہی ہے، تساں رکھ لو جنوں مرضی دے دو. انہوں نے محبتاں کر کے وکھائیاں، انہوں نے صدقات تے خیرات کیتے. حضرات انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے اللہ دے رستے دے اندر شہید کروا دیتے، جنہ دے نال دل و جان تو پیار کردے سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حکم تے انہوں نے انہوں دیاں زندگیاں قربان کر دیتیاں. اج پوری دنیا اور پوری امت انہاں پاک باز صحابہ اکرام واسطے ہر وقت رحمت، بخشش، مغفرت اور جنت دے اندر اعلیٰ درجات دیاں دعاواں کرتی ہے. حضرات زی بکار پیغام اتباع. اور چوتھا پیغام ہے پیغام اظہار. عید قربان دا چوتھا پیغام اظہار، کہ تساں نے اپنے رزق حلال چو جڑا جانور خرید کے اس نو ذبح کیتا ہے، اس نو ذبح کرن دے بعد اپنے قرب و جوار دے اندر جڑے حاجت مند لوگ نے، غریب فقراء، غریب رشتہ دار، انہاں نو گوشت کھلایا. اور جدو تساں نے گوشت نو تقسیم کر رہے ہیں، جدو تساں گوشت تقسیم کر رہے ہوو گے، اس وقت عید قربان زبان حال تو اے پیغام دے رہی ہوئے گی، اے بندہ مومن ساری زندگی انج ہی بسر کرنا، ساری زندگی انج ہی دوسریاں دا خیال رکھنا، ساری زندگی انج ہی دوسریاں نو کھلاندے اور پلاندے رہنا. آج میری بات کان کھول کے سن لو، جانور ذبح کرن دے بعد، غربا دے اندر تقسیم کرن دے بعد جس دل دے اندر اے سارے جذبہ پیدا نہیں ہویا، اس دا کما حقا عید قربان دا کوئی فائدہ نہیں. پھر بھی دل دے وچ کھوٹ، پھر بھی دل دے وچ یار انہاں دے گھر نہیں دینا، اے ساڈے نال کیڑا بول دے ہاں، جانور ذبح فلانے رشتہ دار گھر نہیں دینا، انہوں نے اپنا مرن جین ختم. ہاں غریب ہوئے گا ہور کوئی دے جائے گا، اساں ہی دینا، فلانا دے جائے گا انہوں دے گھر، اساں نہیں دینا، ساڈی انہاں نال بول چال بندا. سامنے ہمسایاں گھر نہیں بھیجنا، کی ہے یہ فرش دھوندے آ پانی سارا گلی چ بھر دندے، 20 واری انہاں نوں کہا ساڈی گل تے مانਦੀ نہیں، تو اساں تے نہیں دیندے. نکیاں نکیاں گلاں دل دے وچ رکھ کے تسی عید قربان تے بھی یہ جذبہ پیدا نہ کر سکے کہ انہاں نال صلح کر لئیے. اور جدوں جانور لئیدا نا قربانی واسطے تے دل دے وچوں کھوٹاں کڈ دئی دیاں، رشتہ داراں دے نال محبت کری دی، غریباں نال محبت کری دی، ہمسایاں دے حقوق دا خیال رکھی دا. یہ ساریاں چیزاں یاد رکھنیاں نہیں تے مثال دیکھ لو رب کائنات نے قرآن چ دتی، جنہ دے اساں وارث انہاں دیاں گلاں کیتیاں ہیں. انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں واسطے سب کچھ قربان کر دیتا. قرآن کھولو اور رب کائنات نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون.
فرمایا انہاں لوگاں واسطے بھی جڑے مہاجرین تو پہلے ہجرت دے کر یعنی مدینے چ مقیم سن، ایمان چ مستقل سن، تے جڑے لوگ ہجرت کر کے انہاں دے کول آئے نے انہاں نال محبت کردے نے، جو کچھ ملتا ہے انہوں اپنے دل چ کوئی خواہش تے خلش نہیں پاندے، انہاں دے اپنیاں جاناں تے بھی مقدم رکھ دے نے، اپنے کولے کھان نو ہووے نہ ہووے انہاں نو کھلاندے بھی نے، تے جڑا بندہ نفس دی ہرس تو بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیابی پان والے ہون گے۔ حضرات جی وقار اور صحابہ دے بارے دے اندر گندیاں زباناں بولن والے ہو، صحابہ دے خلاف زبان درازی کرن والے ہو، توجہ کرو نو اج انہاں ورگا صحابہ ورگا ایمان تے پیش کر کے دکھاؤ نا، کوئی کسے واسطے گھر تے دور دی گل 2 انچ جگہ دین واسطے تیار نہیں۔ صحابہ نے مدینے دے صحابہ نے انصار مدینہ نے ہجرت کر کے جڑے آئے سی انہاں واسطے اپنی ادھی جائیداد ہی تقسیم کر دیتے، اینی محبت اینی قربانی سی انہاں چ۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی عید قربان دا پیغام اثار نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں پیغام ہے پیغام شکر۔ عید قربان دا 5واں پیغام شکر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کئی قربانیاں کرن دی توفیق دیتی تے ایدے تے اتران دی بجائے تکبر کرن دی بجائے غرور کرن دی بجائے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا ہے، کہنا یا اللہ میں گناہ گار جی اس قابل ہی نہیں سی، تیرا بڑا ہی شکر ہے کہ میرے ارگے نکمے تے گناہ گار بندے نو اپنی راہ چ جانور ذبح کرن دی توفیق دیتی یا جانور چ حصہ پان دی توفیق دیتی۔ دعا کرنی یا اللہ جڑا میں حصہ پا لیا یا جڑا میں جانور لے لیا جڑا میں تیرے راہ چ ذبح کرنا اللہ قبول بھی کر لویں۔ دعا کرنی گڑ گڑا کے، اے نہیں کہ تکبر کردے پھرو رسی تو پھڑ کے گلیاں چ گھماندے پھرو بخاندے پھرو میں جانور لیا، ریاکاری تو بچیو۔ جڑا بندہ زیادہ جانور کرن دی طاقت رکھدا او دے واسطے میرا مشورہ، کیونکہ بندہ 10 جانور بھی لے سکدا، 10 بکرے لے کے ذبح کر سکدا ہے، وہ کوشش کرے گھر چ بھاویں 2 ہی ذبح کر لوے، گھر دے وچ بھاویں 2 ہی ذبح کر، بہتے کرے گا ہو سکدا او شیطان او دے دل چ تکبر تے فخر پا دے 10 بکرے میں ذبح کیتے، 2 ہی ذبح کر لے کہ ویکھے کہ میری فلاں بھੈਣ فلانی جگہ تے چیچا وطنی رہندی ہے تے میں اونوں ایک بکرا بھیج دینا، غریب جی ہیگی کہ اونوں پیسے بھیج دے یا بکرا بھیج دے، لے بھی تم بھی اپنے گھر دی قربانی دے لویں، کوئی رشتہ دار نو دے، کوئی غریب نو دے دے، محلے دے امام نو مسجد دے امام نو دے دے، کوئی مسجد دے خادم نو دے۔ مسجد دے خادم مسجد دے امام اے شہزادے ہوندے نے، اے بادشاہ وقت دے، انہاں دے نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، انہاں دے نال تعاون کریا کرو، جا کے انہاں نو بکرا دے دے یار تم ہی قربان کر لا، تیری حیثیت نہیں، تیرے کولوں نہیں لیا گیا، میرے اللہ قربان کر لا، میں تینوں دے چھڑے۔ ایداں وی راز دے نال لوکاں نوں نہ دسدا پھرے، راز دے نال چپ کر کے یہ 10 قربانیاں جڑیاں اللہ او دے کھاتے ہی لکھن گے لیکن او دا ثواب سارے نہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ کو دعا کہ اللہ پاک سانو شکر دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا سخرناہا لکم لعلکم تشکرون کہ اساں تہاڈے زیر فرمان جڑا دتا ہے تساں او دے تے شکر ادا کرو۔ بڑے بد قسمت نے او لوگ جڑے قربانیاں تے تکبر کردے نے، جانور کرن تو بعد فخر کردے نے، غرور دا مظاہرہ کردے نے، ایسے لوگاں نو سب کچھ ہون دے باوجود بھی کچھ نہیں نصیب ہوندا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ جنہاں لوگاں نے جانور لے نے اللہ انہاں نو اپنی راہ دے اندر قبول فرما لویں۔ اللہ جنہاں نے قربانیاں لیاں نے انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما لویں۔ اللہ سانو غرور تکبر فخر تو ریاکاری تو محفوظ فرمائیں۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے نے اللہ انہاں جنہاں دیاں قربانیاں نے وہ قبول کر لویں، جنہاں دیاں نہیں نے اللہ انہاں نو ویسے ہی قربانیاں دا ثواب عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔